قرآن کریم کے 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ایمان لایا ہے، ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومنین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ مومنین کو آزماتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور ان پریشانیوں اور مسائل کا تعلق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے کہ انہیں آزمایا جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو ایمان والے بتائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، انہیں آزمایا جائے گا، انہیں پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے گا، پھر اللہ دیکھیں گے کہ کیا یہ اس میں جم رہے ہیں، کیا یہ اس میں اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے یہ پریشانیاں لاتے ہیں۔ اللہ نے ایک قانون اس آیت میں بتایا، اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ آدمی دین پہ آتا، دین کی محنت کرنا شروع کرتا، اعمال پہ آنا شروع ہوتا اور اپنے آپ کو دین سے آراستہ کرنا شروع کرتا ہے، پھر پریشانیاں آنے لگتی ہیں، گھریلو مسائل آنے لگتے ہیں، بیماریاں آنے لگتی ہیں، مالی معاملات میں پریشانیاں اور تنگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آدمی کے ذہن میں خیال آتا، ارے میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، ارے میں تو دین میں لگا ہوا ہوں، پہلے تو اچھا کھاتا پیتا تھا، جب سے دین کی محنت کر رہا ہوں میرے کاروبار تنگ ہو گیا، جب سے دین کی محنت کر رہا ہوں گھر میں مسائل آ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے دین کی وجہ سے اللہ دنیا میں ہی بدلہ دے دیں تو پھر یہ ہماری بہت چھوٹی سوچ ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ دین کے بدلے میں آخرت دینے والے ہیں، دنیا میں مسائل آئیں گے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسائل، مصیبتیں، پریشانیاں آنے کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ارے میں نماز پڑھنے کے باوجود کیوں پریشانیاں آ رہے، آئیں گی پریشانیاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہیں، سب سے زیادہ جو حالات آتے ہیں وہ انبیاء پر آتے ہیں۔ اگر ایمان کی وجہ سے اگر ایسا ہوتا، ہم یہ جیسے سوچتے ہیں کہ ارے دیندار آدمی پہ حالات نہیں آنے چاہیے، اگر ایسا ہوتا تو سب سے کم حالات انبیاء پہ آتے، سب سے مزے میں وہ لوگ ہوا کرتے تھے، سب سے عیش و عشرت کی زندگی انبیاء کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان کی طرح ایمان تو کسی کا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ قانون ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ نے قانون ایسا بنایا کہ جتنا ان کے قریب ہوگا اتنا اس سے آزمائیں گے، جتنا ان سے جڑے گا اللہ اس کا اتنا امتحان لیں گے، وہ امتحان میں پرکھیں گے، کسی کا صبر، کسی کا شکر، پھر اسے اور قریب کریں گے۔ یہ اللہ کے قریب کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 17 سال بیماریوں میں مبتلا رکھا گیا، اور بھی کتنے انبیاء تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے انہیں نکالا جا رہا، حضرت لوط علیہ السلام انہیں ان کی قوم نکال رہی، حضرت نوح علیہ السلام اگر آپ ہماری ملت کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے ہم لنخرجنک، ہم آپ کو نکال کے پھینکیں گے اپنے علاقے سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ جس علاقے میں پل کے بڑے ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں پروان چڑھے، پورے خاندان والے وہیں ہیں، پورے قبیلے والے، شناخت پہچان سب وہیں کی، لیکن وہاں دین کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ آپ کے آنسو بہ رہے تھے جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اے مکہ، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، میں تیرے اندر پل کے بڑا ہوا ہوں اور میری یادیں تجھ سے وابستہ ہیں، لیکن میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تیری قوم والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو حالات، مصیبتیں، پریشانیاں تو انبیاء کے اوپر سب سے زیادہ آئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، جو انبیاء سے جتنا قریب ہوگا، جو جتنا نیکی اور دین میں جتنا بڑا ہوگا، اس پر اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی۔ تو پریشانیاں، مصیبتیں آنے کا تعلق تو یہ ایک ذہن میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ارے میں تو دین پہ ہوں، مجھے کیوں پریشانی آتی ہے۔ دین پہ ہونے کے باوجود پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کا قانون ہے۔ قرآن حدیث شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الله تعالى منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسدي او مالي او ولدي۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہر بندے کا ایک مقام طے کر کے رکھتے ہیں کہ مجھے اس میرے محبوب بندے کو اس درجے تک پہنچانا ہے، اس درجے کی جنت دینا ہے، اس درجے کی نیکیاں دینا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ اپنے آپ کو عمل میں تھکا کے اس درجے تک نہ پہنچے تو اللہ اسے مصیبتیں ڈال کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کسی کو مالی مصیبت، کسی کو جسمانی مصیبت، کسی کو اپنے گھریلو مصیبتوں میں سے، خاندانی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دے کر کے اللہ اس کو اس درجے تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت نے پیغام دیا ہے کہ آپ ایمان پر آئیں گے، آپ کے ساتھ آزمائشیں آئیں گی۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں، جیسے ہم نے تفسیر میں بھی کہا تھا کہ دوسرے پارے میں اللہ نے نقل کیا کہ ایمان لانے والوں پر پچھلے زمانے میں تو ایسی آزمائشیں آئی، انہیں چھیل دیا گیا، آرے سے کاٹ دیا گیا، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی، انہیں میخوں سے گاڑا گیا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو ایمان پر جمع کر کے بتایا یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ تو یہ ہمارے ذہنوں میں تصور ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایمان پہ آئیں گے اللہ آزمائیں گے، اللہ پرکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی آیتوں میں آگے ہے کہ ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ کون سچے ایمان والا ہے، کون نام کا ایمان والا ہے۔ تو اللہ تو یہ جاننے کے لیے آزمائشیں لاتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دین پہ آنے کے بعد آزمائشیں آئیں گی، اس پہ جمنا ہے۔ صلہ ہمیں اللہ دینے والے ہیں، قیامت میں دینے والے ہیں۔ دنیا میں کیا صلہ ملے گا؟ ہمیں آخرت سے امید رکھنا ہے اور ان مصیبتوں کو بڑی خوشی کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ جھیلنے والے بننا ہے۔ اللہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔